تھک گئے ہو صبر کی راہ پر چلتے چلتے اور مزید چلا نہیں جا رہا، تو سنو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تکلیف، درد، یہ سب وقتی ہے، صبر کی راہ میں آنے والے کچھ لمحات ہیں۔ آگے بڑھتے جاؤ گے تو یہ بھی ختم ہوتی چلی جائیں گی، درد کی شدت بھی کم ہو جائے گی، لیکن صبر کی منزل پر جو تم پہنچو گے تو اپنے رب کو سب سے مہربان پاؤ گے، اور ایسا انعام پاؤ گے کہ سفر کی مشکلات محسوس ہی نہیں ہوں گی، گویا کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کوئی درد سہا ہی نہیں، اور راستے کی ساری تھکن بھی ختم ہو جائے گی، ہر خواہش کو کن فیکن کی منزل مل جائے گی، اور کیا معلوم تمہارے صبر سے وہ اتنا راضی ہو کہ اس صبر کے صلے میں تمہیں رب ہی مل جائے۔ بس اللہ ہی ساتھ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا جو ہر مشکل پریشانی میں ساتھ دے، جو ہر وقت دستیاب ہو۔ جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو بس اللہ ہی آپ کا ساتھ دیتا ہے، خود کوئی معجزہ کر کے یا کسی کو وسیلہ بنا کے آپ کو مدد بھیجتا ہے، لیکن اصل سکون اور مدد اللہ کی طرف سے عرش سے ہی آتی ہے۔ ہم میں کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے پسند ہے ہمارا مانگنا۔ وہ ہم جیسے بندوں کو بھی لاڈلا بناتا ہے، وہ تو ہمارا ہر پل ساتھ دیتا ہے، مگر ہم اپنے رب کو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ناراض نہیں ہوتا، منہ نہیں موڑتا، ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب بھی تکلیف میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اذیت میں سسک رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، پھر سے وہ رب کو پیار آ جاتا ہے اپنے بندے پر، پھر وہ آ جاتا ہے اپنے بندے کی مدد کو، کیونکہ اسے اپنا بندہ بہت پیارا ہے۔ وہ تکلیف میں زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا، وہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت ہوتی ہے، آزماتا ضرور ہے لیکن صبر کے صلے بھی دیتا ہے، اکیلا بھی نہیں چھوڑتا، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ کچھ درد بھیج کے تمہیں تو صبر کرنا سکھا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ محسوس تو کرو وہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہوں تو جو آپ کو گاڑی چلانا سکھا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو راستہ بتا رہا ہوتا ہے، اور جب کہیں گڑبڑ ہونے لگے تو وہ سنبھال لیتا ہے۔ اسی طرح آزمائشوں پر صبر کی اس سفر میں اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب کبھی تھک کے گرنے لگو تو وہ حوصلے دے کے سنبھال لے گا، وہ تھام لے گا۔ وہ اللہ ہمارا خیر خواہ عطا کرنے والا، وہی ہمارا معبود ہے۔ جھانکو اپنے دل میں، وہ رب وہی موجود ہے۔ دعائیں تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں، یقین رکھنے والوں کو ان کا پھل بہترین ملتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کی رحمت کی بھی بھلا کوئی حدود ہے۔ وہ تکلیفوں میں ہمیں سدا رہنے نہیں دیتا، آسانیاں بھی لے کر آتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کی محبت ہمارے لیے لامحدود ہے۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لے گا، رکھیں اس پر اتنا پختہ یقین، یقیناً آپ کی چاہتوں پر کن فرما دے گا، عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے گا، اپنی رحمتوں کے نظارے دکھائے گا، آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، گویا سکون کی نیندوں میں آپ کو اتار دے گا۔ اصل دل کا قرار تو سجدوں میں ہے، جب سجدے کے لیے سر جھکتا ہے تو ایسا لگتا ہے پریشانیوں کا سارا بوجھ بھی اتر گیا اس سجدے میں۔ اس سے سجدے میں کی گئی خاموش گفتگو دل میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ رب اپنے پاس محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے اللہ مجھے ہی سن رہا ہے، میرے دل کی پکار کا وہ جواب دے رہا ہے۔ جب بے بس ہو کے ہم اللہ کے سامنے جھک کے کہتے ہیں اللہ اب تھک گئے ہیں، اب نہیں ہو رہا، تو وہ جیسے ہمیں تسلی دے کے یاد کرواتا ہے، ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ صبر کرنے والوں اور توکل رکھنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، ایک بات یاد رکھیں، پہاڑ جتنا بھی اونچا ہو اس کا راستہ ضرور ہوتا ہے۔ تھک جانا، ہمت کا ٹوٹ جانا، یہ تو راستے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتے ہیں جو پھر سے حوصلہ پیدا کرتے ہیں،
وہ خود کو سنبھالے ہوئے اپنے راستے کو جاری رکھتے ہیں اور جو مشکلات کے راستوں کو یقین اور صبر سے گزر جاتے ہیں، اللہ پھر ان راستوں کے اختتام پر انہیں بہترین چیز سے نواز بھی دیتا ہے اور مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ معجزات صبر کرنے والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ صبر آپ تب ہی کرتے ہیں جب کچھ آپ کی مرضی کا نہ ہو رہا ہو، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، تو سب اللہ پاک کے حوالے کر کے آپ صبر کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور جب اللہ کے لیے صبر کیا جائے تو بدلے میں اللہ بھی معجزوں سے نوازتا ہے۔ ٹوٹے ہوئوں کو سمیٹ کر وہ معجزے ان کی جھولیوں میں ڈال دیتا ہے جو ان کے صبر کا انعام ہوتا ہے۔ جب آپ اذیت سے دو چار تکلیف سہ رہے ہوں لیکن پھر بھی آپ اپنے اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہوں، اللہ سے شکوے شکایت نہ کریں، بلکہ وہ جو کرے گا بہترین ہوگا، اس بات کا یقین رکھیں اور اس کی رضا میں راضی رہیں۔ یہی آپ کا صبر ہے، اور اسی کے اجر میں کھلیں گی آپ کے لیے معجزات کے دروازے جو آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیں گے۔ فاطمہ نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ اللہ مجھے گرنے نہ دینا، میں تھک گئی ہوں، ٹوٹ گئی ہوں، ہمت ہار بیٹھی ہوں، لیکن تجھے ہی پکار رہی ہوں، تو ہی میرے دل کا حال جانتا ہے، مجھے سکون دے، میری دعاؤں کو کن فیکن دے۔ میں تو بے بس ہوں، کمزور ہوں، لیکن تو اللہ ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، مجھے حوصلہ عطا فرما، میرے دل کو قرار دے، مجھے سنبھال لے۔ اللہ مجھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی تڑپ نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر بھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا حوصلہ بھی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی پاکیزگی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ نہیں، لیکن ان سب جیسا کچھ ہے تو وہ آپ ہے اللہ۔ ان کے پاس بھی آپ تھے، میرے پاس بھی آپ ہیں، مجھے بھی تھام لینا، مجھے بھی سنبھال لینا، مجھے بھی اپنا بنا لینا میرے اللہ۔ فاطمہ نے جیسے ہی دعا ختم کر کے اٹھی، قرآن جب کھولا، اشک آنکھوں سے زار و خطار نکلے، سکون روح میں اتر گیا، وہ رب مخاطب تھا اس سے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔